أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه جنتان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ چونکہ اس وقت جو ہے پوری عالم دنیا پر ایک وبا ہے جس نے ہر انسان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ہر چیز بے سکون ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو ہمیں ایسے حالات میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں تابعدار ہو جانا چاہیے۔ اس کے احکام کے آگے ہمیں سر خم کر لینا چاہیے، سر اپنا جھکا دینا چاہیے تاکہ وہ ہم پہ رحم کرے، مہربانی کرے، اپنا فضل کرے۔ تو اگر ہم اس کے احکام کی نافرمانی کریں گے، اس کی بنائی ہوئی حدوں کو کراس کریں گے، ان کی پامالی کریں گے، تو پھر یقیناً وہ ہم پہ ناراض ہوگا، اور جب وہ ناراض ہوگا تو پھر ہمیں وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں جو ہے وہ ڈالے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہمیں اس رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اتنی صورتحال گزر چکی ہے، حالات بڑے سنجیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی چیزوں میں ملاوٹ کرنا، حق تلفی کرنا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسمیں اٹھانا،
جی یہ ساری چیزیں اتنی پریشانی کے باوجود ہمارے اندر موجود ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں، اب جو ملاوٹ کر رہا ہے یقیناً وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. حلال چیز کی طرف نہیں جانا، حرام کی طرف جانا ہے تاکہ زیادہ آئے. جھوٹ بولنا ہے، گواہی جھوٹی دینی ہے حالانکہ بات کا پتہ ہی نہیں. تو یہ جو سارے جرائم ہیں ان سے توبہ کرنی ہوگی. ان سے پھر معاشرہ جو ہے وہ خوبصورتی میں آئے گا، حسن پیدا ہوگا معاشرے میں. تو جب معاشرے کے اندر اچھے لوگ ہوں گے جن کا کردار اچھا ہوگا، جن کی گفتگو میں سچائی ہوگی، جن کا کردار خوبصورت ہوگا، تو پھر اس سے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی، نظام بدلے گا. تو جب نظام بدلے گا تو پھر رب کائنات کی رحمت پھر ہم پہ سے نچھاور ہوگی. پھر یہ زمین بھی سونا اگل کے دے گی، آسمان سے پھر رحمت برسے گی. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اتنے بڑے بڑے جرم ہم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ہماری زبان پہ توبہ ہے، توبہ ہے. توبہ یہ ہے کہ تمہارے اندر دوسرے مسلمان بھائی کا احساس پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے درد پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو جائے. اب ایک چیز میں ملاوٹ کر کے تم بیچ رہے ہو، فروخت کر رہے ہو، یعنی وہ تب بھی ہوگا نا جب تمہاری نظر میں وہ دوسرے شخص کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی تو پھر تم یہ کام کرو گے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ بدلا جائے. یہ کسی جماعت میں الزام تراشی لگا دینا، کسی دوسرے پہ الزام لگانا کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. خود اپنے اندر جھانکے دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے حلال چیزوں میں برکت ہے، حلال میں اس کی روحانیت ہے، وہ حلال چیزوں میں ہم پہ خوش ہوتا ہے. تو جب ہم نے وہ حلال نہ کھانی ہے، نہ حلال کمانا ہے، جی حرام کے ہی در پہ ہونا ہے، تو پھر اس کی ناراضگی ہوگی. تو جب اس کی ناراضگی ہوگی تو پھر وہ ہمیں بڑی بڑی مشکلات میں ڈال دے گا. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ پھر دلوں کا نور لے جاتا ہے جب ظالم اپنے ظلم کی حد کو کراس کر جاتا ہے. تو پھر ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ کا نور نکل جاتا ہے، سینے پھر اجڑ جاتے، دل ویران ہو جاتے، پھر احساس نہیں رہتا، درد نہیں رہتا. جب درد نہیں رہا، احساس نہیں رہا، اس کا خوف نہیں رہا، تو کیسے معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ضابطہ حیات بتایا ہے. فقط نماز پڑھ لینا اپنے تائیں، لیکن جھوٹ سے باز نہیں آنا، جھوٹی گواہی دینا، سچ کو چھپا لینا، جو جس کا حق ہے اس حق والے کی طرف حق نہیں جانے دینا. جی اپنی اولاد کا اپنا درد ہے، دوسرے کا درد نہ ہونا.
تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے ایک ہمیں طریقہ حیات بتایا، ایک ترازو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میرا رب رحمان فرماتا ہے اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہمیں بدلنا ہوگا، جب ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پہ توبہ توبہ ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، لیکن جسم پہ یہ جو لباس ہے یہ حرام کا ہو۔ ہماری زبان پہ تو توبہ توبہ ہو، لیکن یہ جو پیٹ ہے پیٹ کے اندر حلال نہیں حرام جمع کیا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پہ توبہ توبہ ہو، لیکن جس چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں وہ ہم نے کسی سے غصب کر کے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے ہم نے اس پہ اپنا مکان اپنی جائیداد کو آباد کیا ہو۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو حق کسی کا تھا تو اس حق کو زور کے بل بوتے ہم نے اپنے لیے کر لیا۔ وہ کسی یتیموں کی زمین تھی، یتیموں کا مال تھا، کسی دوسرے کا حق تھا، اور اس حق کو چھین کے ہم نے اپنے لیے بنا لیا۔ ایسا نہ ہو ہماری زبان پہ تو توبہ رہے، لیکن جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہ کسی کا حق تھا، جو ہمارے پیٹ کے اندر آ رہا ہے وہ کسی کا حق تھا، جو جسم کے اوپر کپڑا چل رہا ہے وہ کسی کا حق تھا۔ لوگوں کا حق مار کے اس کی بارگاہ سے روحانیت حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ سجدے میں آنا مقصد یہ ہے کہ بابا حق والے کا حق دیا جائے، جھوٹ نہیں سچ بولا جائے، جھوٹی گواہی نہیں سچی گواہی دی جائے جی، اور درد رکھا جائے۔ اللہ کے بندوں کا درد ہو، جو ان کے بندوں کا پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ مجھے یاد کرو۔ اللہ کی یاد کا مطلب ہے اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ جب آپ کسی کا حق مار رہے ہیں تو آپ کو رب یاد نہ رہا تو اس لیے تو حق مارا جا رہا ہے۔ جب آپ حرام کما رہے ہیں تو اللہ کی یاد کو تم نے چھوڑا تو حرام کی طرف آئے نا۔ اگر رب یاد رہتا، اللہ کا ذکر سامنے رہتا، اللہ کی یاد سامنے رہتی تو ان تمام چیزوں کی طرف تو نہ آتی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈر، بس اللہ سے ڈر، توبہ توبہ۔ جو اس سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بنے عزت، تو پھر اللہ سے ڈرنا پڑے گا، پھر دوسرے انسان کا درد اپنے اندر رکھنا پڑے گا۔ جو ہم کھاتے ہیں، جیسا کھاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے دعا کریں، جیسا درد اپنی اولاد کے لیے ویسا دوسرے کے لیے رکھیں۔ جو سسٹم ہم نے اپنے لیے بنا رکھا ہے وہ دوسروں کے لیے بنا کے رکھیں۔ اپنے لیے ٹھنڈک بناتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی ٹھنڈک رکھو، اپنے لیے نور جمع کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی نور پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ آئیے اس پہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عظمت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عظمت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے کے لیے دو امن یا دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، کہ میں اپنے بندے کے لیے دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا امنین فی الدنیا امننی فی الدنیا اخفتہ یوم اجمع عبادی وان ہوا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم اجمع عبادی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی سنا رہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میرے جلال و عظمت کی قسم میں اپنے بندے کے لیے دو امن یا دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ ہاں اگر بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر دنیا میں میرا خوف رکھے اور مجھ سے ڈرے تو اسے قیامت کے دن امن بے خوفی عطا کروں گا۔ اللہ جو یہاں نہیں ڈرے گا، جو یہاں اللہ کا خوف نہیں رکھے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے اوپر خوف مسلط کرے گا، اور وہاں کا جو خوف ہے اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلالت کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے بندے کے لیے دو امن جمع کروں، دو خوف جمع کروں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی دنیا میں میرا خوف رکھے گا تو میں اسے اس کے بدلے آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا، مجھ سے ڈرا ہی نہیں، پھر میں اسے قیامت والے دن جو ہے وہ خوف عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کے لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو اس سے نہیں ڈرتا وہ ذلیل ہوتا ہے۔ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جی، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ کوئی کسی کو گرانا چاہے تو نہیں گرا سکتا، کوئی کسی کو پیچھے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا، کوئی کسی کو بے عزت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے، جب تک وہ نہ چاہے۔ جو اس کو چاہتا ہے رب پھر اس اپنے بندے کو چاہتا ہے، تو جب چاہت بندے اور رب کی جب ملتی ہے تو پھر دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آؤ ایز اے مسلمان یہ یقین بناؤ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میں اپنے رب سے ڈروں گا، میں دوسرے مسلمان کا درد رکھوں گا تو اللہ میری مدد فرمائے گا، وگرنہ پیسہ مال جائیداد اس میں کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں۔ سکون رکھا ہے تو فقط اس نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی فکر میں رکھا ہے۔
آئیے اٹھیں اور اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں اور درد پیدا کریں. جتنا درد اپنے اولاد کے لیے رکھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی رکھو. جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو. فرمایا رب کو منانے کا بہت آسان طریقہ ہے. کیا؟ کہ اللہ کے بندوں کے لیے اچھی سوچ رکھو، ان کے لیے برا نہ سوچو. جب تم ان کے لیے اچھا سوچو گے تو ان کے بدلے اللہ تمہیں آسانی پیدا فرمائے گا، اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ. مولا تو رحمان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، شفیع ہے. اے اللہ تیری ذات قادر مطلق ہے. اے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. والدین جن کے زندہ ہیں انہیں صحت تندرست والی زندگی نصیب فرما. جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جو دوست احباب واحد بیرونی ملک ہیں یا اللہ پردیس میں ہیں سب کو حفاظت فرما، سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما. سب کے گھر والوں کو خیر وفیت میں جگہ عطا فرما، سکون عطا فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما. اے اللہ تو مہربان ہے، اپنی مہربانی عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد.